بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امام حسن ابن علی طالب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفتر جگر حضرت سیدہ فاطمہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور امام عالی مقام امام حسین کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کو پیغمبر کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل سنت ان کو پانچواں خلیفہ مانتے ہیں، جبکہ اہل تشیع ان کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان مبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن کی ولادت کی خبر ہوئی۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ یہ کنیت آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ ناظرین، حسن نام آج ہم سب کے لیے بہت معروف اور جانا پہچانا نام ہے اور شاید عام سا بھی ہے، لیکن جب ان کا نام رکھا گیا تو اس دور میں ایسے نام رکھنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ سب کو یہ نام بڑا عجیب لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو سب کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ امام حسن حضرت علی کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچپن ہی میں سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے کبھی کسی بت پرست کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی اور اسی بنا پر آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت علی غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت علی جس مقابلے میں بھی شریک ہوئے، دشمن کو للکارا تو اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امام حسن کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی اور ان کی طبیعت میں نفاست اور گفتگو میں صداقت کے جوہر نمایاں تھے، اور یہ جوہر نمایاں کیوں نہ ہوتے، بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی حالت میں پرورش پائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لائی تھی اور رسالت کے ابتدائی اور کٹھن دور میں آپ کی مدد اور غم خار تھی۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ کائنات کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بے چین کرتی ہے وہ مجھے پریشان کر دیتی ہے، اور جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نہ صرف اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھی، بلکہ اس مقام پر فائز ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انہیں ایک قرب حاصل تھا۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کہ گلشن میں یہ پھول سن 3 ہجری میں کھلا۔ جب امام حسن کی پیدائش ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال کے بعد 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام حسن وہ عظیم ہستی اور خوش قسمت انسان ہیں جن کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب امام حسن کی پیدائش ہوئی تو میں نے ان کا نام حر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے کیا نام رکھا ہے اس کا؟ میں نے کہا حر۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو میں نے ان کا نام حر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور کہا کہ اپنا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حر۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا، آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے، مجھے اپنا بیٹا دکھاؤ۔ میں نے کہا حر۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ تھے شبر، شبیر اور مبشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن سے بہت محبت اور نسبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک خاص مقام اور فضیلت والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے 2 جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ ابو بکر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبہ دینے کے دوران امام حسن ممبر پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ یہ فرشتے اس رات سے پہلے کبھی نہیں اترے۔ اس نے رب سے خاص طور پر اجازت طلب کی ہے کہ وہ مجھے سلامتی کی خبر سنا دے، مجھے بشارت سنا دے کہ یقیناً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے
اور امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن اکثر اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن انہوں کے ساتھ یوں کھیلتے اور بہت لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھیلتے وقت بچوں کی شرارتیں کرتے ہیں، جس طرح ناز دکھاتے ہیں، امام حسن بھی ویسے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے اور برداشت و تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ سجدے کے لیے سر جھکاتے تو حضرت امام حسین اور امام حسن آپ کے پشت پر چڑھ جاتے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو ان دونوں کو شفاعت اور محبت سے سائیڈ میں بٹھا دیتے۔ پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں انہیں ان کی ماں کے پاس لے جاؤں، آسمان پر بجلی چمک رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ جاؤ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتی رہی یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس جا پہنچے۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ انہیں آگے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہا۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اسے لمبا کر دیا۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو امام حسن آپ کی پشت پر چڑھے ہوئے تھے۔ میں نے واپسی سجدے میں سر لٹا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دوران میں آپ نے اتنا بڑا سجدہ کیوں کیا؟ ہم سمجھے شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے یا پھر آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ میرے بیٹے حسن نے مجھے سواری بنا لیا تھا تو میں نے اس کی خواہش پوری کرنے تک جلدی کرنے کو ناپسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنے کندھوں پر بھی بٹھا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو امام حسن سے محبت کرنے کی دعوت دی اور فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ امام حسن سے بھی کرے، جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسروں تک اس بات کو پہنچا دے۔ امام حسن سے رسول اللہ کی محبت ایک خاص معنی رکھتی ہے۔ امام حسن خوب روح اور پروقار انسان تھے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ایک دن امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے تو انہوں نے امام حسن کو اپنی گردن پر سوار کر لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسور ہیں، حضرت علی کے مبشر نہیں۔ حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے تو سن کر مسکرانے لگے۔ ناظرین، امام حسن سخاوت اور پرہیزگاری میں بہت کمال رکھتے تھے۔ انہیں ہر وقت اللہ کی خوشنودی کی طلب رہتی تھی۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے قبل سورہ کہف پڑھا کرتے۔ دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا ان کی عبادت تھی۔ ایک بار آپ اعتکاف میں تھے کہ ایک سائل نے آ کر آپ سے سوال کیا تو آپ اعتکاف کے دائرے سے باہر نکلے اور اس سائل کی حاجت کو پورا کیا اور پھر اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ امام حسن بڑے پرہیزگار تھے اور وہ کیوں نہ ہوتے، کیونکہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہوئی تھی۔ ابو حلیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن کو اللہ تعالیٰ کی بہت نزدیک پایا ہے۔ ایک شخص نے امام حسن سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات یاد ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ صدقہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کو میرے منہ سے نکالا اور واپس صدقے کی کھجوروں میں رکھ دیا اور فرمایا کہ آل محمد کو صدقہ کھانا حرام ہے۔ ایک شخص نے امام حسین کو اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ اس قابل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کریں، اور پھر یہ بھی کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ جہاں تک میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہونے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے درمیان تعلق و رشتے ناطے نہیں رہیں گے، اور شفاعت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش طلب کرے، اور ہاں رحمت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عنقریب یہ رحمت متقی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ امام حسن نمایاں پرہیزگار زبان کے مالک تھے،
ان کی زبان سے کوئی بھی برا اور سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن اوس نے کہا ہے کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے امام حسن ان سے زیادہ محبوب ترین شخصیت کوئی بھی نہیں۔ ان کا خاموش نہ ہونا مجھے پسند ہے۔ میں نے آپ سے کوئی بھی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا۔ البتہ ایک مرتبہ امام حسن اور عمر بن عاص کے درمیان ایک زمین کے متعلق کوئی جھگڑا ہو گیا، تو امام حسن نے جو عرض کیا وہ عمر بن عاص اس بات سے راضی نہ ہوئے۔ امام حسن نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے لیے اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں جو اس کی ناک خاک آلودہ کر دے، یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ کلمہ سخت ترین کلمہ تھا جو میں نے آپ سے سنا۔ امام حسن کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا، اور ان خوبیوں کا اندازہ آپ کو ان کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تقوی میں رغابت اور دنیا میں زہی یعنی غنیمت ہے۔ علم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب میں بولا کہ غصہ روک لینا اور نفس پر قابو رکھنا علم ہے۔ بے وقوفی کے مطابق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا گھٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے تو جواب ملا کہ مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ بخیل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں ہوا اسے عزت سمجھو اور جو خرچ کرو اسے قرض خیال کرو۔ امام حسن بہت نرم مزاج کے انسان تھے۔ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے بہت حلیم تھے۔ جو اپنی جہالت سے تکلیف پہنچاتے تھے آپ کو، وہ ان سے درگزر کر دیتے۔ اسی نرمی اور درگزر کی بنا پر آپ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے۔ جب رمضان مبارک کے مہینے میں حضرت علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہ خلافت کے لیے آپ کی طرف اٹھائی، کیونکہ آپ کی عداوت اور اخلاق کا بل تعلیم تھا۔ آپ ہمیشہ حق اور ثابت قدم رہتے۔ صحبت اور بہادری آپ کی شان تھی۔ بہادری صبر آپ کی پہچان تھی۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو خلیفہ چننے پر متفق ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ کی حکومت عراق سے لے کر یمن کے علاقے میں تھی۔ ادھر ملک شام میں امیر المومنین حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کو خلیفہ بنا دیا گیا اور لوگوں نے حضرت معاویہ سے بیعت کرنا شروع کر دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ امام حسن ان سب لوگوں سے بڑھ کر فتنہ و فساد کو ناپسند کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے خطوط و قطوط کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھا اور باہمی تعلقات کو بہتر بنایا، اور ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا کہ اگر انہیں یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور امام حسن زندہ ہوئے تو وہ خلافت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد خلافت امام حسن کے پاس آئے گی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک رائے قائم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تم میں سے میری پیروی کرو۔ میں نے کہا کہ وہ رائے کیا ہے؟ امام حسن نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں مدینہ جاری مقصد کروں، یعنی مدینہ کا رخ کروں اور وہاں قائم کروں، اور خلافت والے معاملے حضرت معاویہ کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ یہ فتنہ بہت طویل ہو چکا ہے اور خون ریزی بھی ہو چکی ہے اور راستے بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدی کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح کروائیں گے۔ امام حسن خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود بھی حضرت معاویہ کے حق میں دستور ہو گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس میں خون ریزی سے بچایا جا سکے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے والوں کے ذریعے تم کو ہدایت دی اور بعد والوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی کو بند کروایا۔ سنو، دنائی میں سب سے بہتر دنائی تقویٰ ہے، اور شکستوں میں سب سے بھولی شکست بدعمالی ہے، اور یہ خلافت کا معاملہ جس کا میرے اور معاویہ کے درمیان اختلاف تھا، مجھ سے زیادہ اس سلطنت کے حقدار معاویہ ہیں، اور میری خوشنودی اس میں یہ ہے کہ جس میں اللہ خوش ہو اور لوگوں کے درمیان میں اختلاف کو ختم کروں اور خون ریزی کو رکوا دوں۔ یہ 40 ہجری کی بات ہے۔ صلہ والے اس سال کو مسلمانوں میں عام الجمع کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تفریق مٹ گیا
اور وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ اہل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے آپ کو صلح کرنے پر بہت طعنے دیے، لیکن آپ نے ہر طعنے کو صبر و برداشت سے لیا اور اپنی اس رائے پر قائم رہے جس میں امت کی فلاح و بہبود کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ صلح کے بعد امام حسین مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں آپ کی زندگی زیادہ تر عبادت الہی میں مصروف رہتی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے آپ کی خبر لی تو اس شخص نے آپ کی حالت یہ بتائی کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو پورا دن مصلی پر ہی رہتے ہیں اور پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے رہتے ہیں۔ امام حسن کو کیا معلوم تھا ان کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں ان کی بیوی ہے، وہ بھی کہیں اور نہیں رہتی، ان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ امام حسن کی بیوی کا نام جودہ بنت عشا ہے۔ یہ عورت چند پیسوں کے لیے امام حسن کو زہر دینے کے اوپر راضی ہو گئی اور اس نے امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ صرف اس کا اتنا سا انعام تھا کہ اس کو 10,000 درم ایک یہودی نے دیے تھے۔